سلام مسنون اردو جہاں ہم وہاں یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم پڑھیں گے UGC نیٹ JRF اردو کے سلیبس میں شامل دوسری اکائی، جس میں اردو کی شعری اصناف موضوع ہے اور جس میں قصیدہ مرث یا مثنوی یہ شامل ہیں۔ تو ہم مثنوی گلزار نسیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ کل ہم نے میر حسن کی سحر البیان مثنوی پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے مثنوی گلزار نسیم، جس کے مصنف ہے دیا شنکر نسیم۔ تو ان کا پورا نام دیا شنکر نسیم کول، یاد رکھیں دیا شنکر نسیم کول، اور والد کا نام گنگا پرساد کول۔ ان کے آبا و اجداد کشمیری پنڈت تھے اور کشمیر سے آ کر لکھنؤ میں بسے تھے۔ دیا شنکر نسیم کی ولادت 1811 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی اور وفات 1845 عیسوی میں لکھنؤ میں ہی ہوئی۔ تو بہت ہی مختصر زندگی پائی تھی انہوں نے، محض 34 برس یہ جیے تھے۔ ان کے استاد خواجہ حیدر علی آتش لکھنوی تھے۔ تو یاد رکھیے دیا شنکر نسیم کے استاد خواجہ حیدر علی آتش۔ کچھ اہم نکات دیکھیے گلزار نسیم سے۔ گلزار نسیم عشق یا مثنوی ہے۔ کس طرح کی مثنوی ہے؟ عشق یا مثنوی ہے جس میں لکھنوی تہذیب جھلکتی ہے۔ مثنوی گلزار نسیم پہلی بار 1844 عیسوی میں شائع ہوئی تھی، اور یہ کس بحر میں ہے؟ بحر حجاز۔ یاد رکھیں مثنوی گلزار نسیم بحر حجاز میں ہے اور بکٹ کہانی وہ بحر رجز میں ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کو بھی رشید حسن خان نے مرتب کی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ سحر البیان اور گلزار نسیم ان دونوں کو رشید حسن خان نے ترتیب دی تھی۔ مثنوی گلزار نسیم کا مقابلہ مثنوی سحر البیان سے بھی کیا جاتا ہے۔ مثنوی گلزار نسیم دبستان لکھنؤ کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ اس مثنوی کا اصل قصہ عزت اللہ بنگالی نے 1722 عیسوی میں قصہ گل بقاولی کے نام سے فارسی زبان میں لکھا تھا۔ تو یہ جو دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم ہے، یہ ہے کس کا اصل قصہ ہے؟ اس کے اصل قصے کا نام ہے عزت اللہ بنگالی نے 1722 عیسوی میں قصہ گل بقاولی کے نام سے فارسی زبان میں لکھا تھا، اور دیا شنکر نسیم نے اردو میں اسے گلزار نسیم کے نام سے لکھا تھا، جبکہ عزت اللہ بنگالی نے 1722 عیسوی میں فارسی زبان میں لکھا تھا، اور 1803 عیسوی میں گل کرسٹ کی فرمائش پر نہال چند لاہوری نے اردو نثر میں مذہب عشق کے نام سے لکھا تھا۔ تو یاد رکھیں عزت اللہ بنگالی نے فارسی زبان میں قصہ گل بقاولی کے نام سے لکھا تھا، اور 1803 عیسوی میں گل کرسٹ کی فرمائش پر نہال چند لاہوری نے اسے اردو نثر میں مذہب عشق کے نام سے لکھا۔ تیسری بار دیا شنکر نسیم نے 1839 عیسوی میں گلزار نسیم کے روپ میں لکھا اور 1844 میں یہ پہلی بار شائع ہوئی۔ فرح بقاولی کا نام ہے، فیروز بقاولی کا باپ ہے، دلبر بیسوا طوائف ہے، باغ فردوس میں رہتی ہے دلبر بیسوا، ہمالہ دیونی دیو کی بہن ہے اور محمودہ کی ماں ہے، جس نے سرنگ بنائی اور اپنے 2 بال دیے۔ تو کس نے؟ ہمالہ دیونی نے۔ محمودہ ہمالہ دیونی کی منہ بولی بیٹی ہے، سمن پری بقاولی کی سہیلی ہے، اور یہی خط لے کر تاج الملوک کے پاس آتی ہے۔ جمیلہ بقاولی کی
ماں تاج الملوک کو دریائے طلسم میں ڈال دیتی ہے۔ روح افزا پری، ماں حسن آرا، روح افزا پری جس کی ماں کا نام ہے حسن آرا اور باپ کا نام ہے مظفر۔ دیکھیے دانا، عاقل، ذکی، خردمند، یہ دیا شنکر نسیم کے مثنوی گلزار نسیم کے ہی کردار ہیں۔ اب دیکھیے رشتوں کی پہچان۔ زین الملوک جس کے بیٹے کا نام ہے تاج الملوک، اور زین الملوک بادشاہ ہیں اور یہ شہزادہ تاج الملوک، یہ دونوں باپ بیٹے ہیں۔ تو بیٹے کا نام ہے تاج الملوک اور باپ کا نام ہے زین الملوک۔ بقاولی جو زین الملوک کے بعد دربار میں جاتی ہے اور اپنا نام، یہ لڑکا بن کر جاتی ہے اور اپنا نام فرخ رکھ لیتی ہے۔ تو بقاولی کے والد کا نام ہے فیروز اور ماں کا نام جمیلہ۔ تو بقاولی کے والد کا نام فیروز اور ماں کا نام جمیلہ۔ روح افزا پری جس کی ماں کا نام ہے حسن آرا اور باپ کا نام ہے مظفر۔ چتراوت جس کے باپ کا نام ہے چتر سین۔ سمن پری یہ بقاولی کی سہیلی ہے۔ ہمالا دیونی اس کی ماں کا نام ہے محمودہ اور یہ ہمالا دیونی یہ ماں ہے اور بیٹی کا نام ہے محمودہ، اور یہ محمودہ ہمالا دیونی کی منہ بولی بیٹی ہے۔ دلبر ویسوا یہ طوائف ہے، اور اس کے نوکر کا نام ہے سعید، غلام بھی کہہ سکتے ہیں غلام، اور یہ ملکہ ہے دلبر ویسوا۔ تو یہ کرداروں کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے اکثر، تو ان کو یاد رکھیں، پڑھتے رہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کوشش کرتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔